یار میں تمہیں اور کائنات کے رب کو گواہ بنا کے سوال کرتا ہوں، جو مصطفیٰ 1 فٹ کی بلندی سے حسین کے گرنے کو برداشت نہیں کرتے، کربلا میں حسین کے گر جانے کو، سواری سے گر جانے کو، زخمی ہو جانے کو، پیاسے ہو جانے کو، گردن کٹ جانے کو، سینکڑوں زخم لگ جانے کو مصطفیٰ کیسے برداشت کیا ہوگا؟ کیونکہ آنے والے وقت میں کفر اور ظلم کے رات کے اندھیروں میں جنہوں نے شمع روشن کرنی ہے ان کا نام حسن و حسین ہے۔ جب آج کے اندھیرے میں انگلی پکڑ کر کوئی اور چھوڑ کے آئے گا، کل کو کوئی کہے گا یہ راہ ہدایت کیسے دکھا سکتے ہیں، انہیں رات کے اندھیروں میں انگلی لگا کر تو کوئی عام بندہ چھوڑنے گیا تھا۔ مصطفیٰ نے کہا نہیں نہیں، خود چلے جائیں گے، جو پوری کائنات کے لیے راہ ہدایت ہے، مثل ہدایت ہے، شمع ہدایت ہے اور ہدایت کی شمع ہے، جو راست روشن کرتے ہیں، صراط مستقیم ہے، جو راہ ہدایت ہے وہ کسی کے سہارے سے نہیں چلتے، وہ خود راستہ ڈھونڈا کرتے ہیں۔ مصطفیٰ نے کہا نہیں، پیغمبر کے صحابی کی خواہش کہ اللہ کے پیغمبر میں چھوڑ کے آؤں، آپ نے کہا نہیں۔ اچانک آسمان کے رب کے اذن سے بدلی چمک جاتی ہے، راستے روشن ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی نے حسین کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا جاؤ میرے بیٹو اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ۔ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے، جو تمام کائنات کا پالنے والا، سنبھالنے والا، رزق حلال عطا کرنے والا، اس کے علاوہ کوئی مددگار نہیں، اس کے علاوہ کوئی داتا نہیں۔ زمین و آسمان میں بغیر اس کی مرضی کے ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا وہ لاسانی ہے، وہ ذات لا فانی ہے۔ اس کائنات کو وجود میں لانے والا وہی ہے اور اس کو بالآخر ختم کرنے والی ذات ہے وحدہ لا شریک کی، اللہ ذوالجلال والاکرام کی۔ تمام تر بڑائیاں کبریائیاں اس خدا کے لیے۔ درود و سلام آقائے نامدار سید الکونین، سید الانبیاء، امام الحرمین، پوری کائنات کے پیر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے، اور آپ کے بعد درود کی حقدار آل محمد حضرات ائمہ اطہار، پنج تن پاک، نبی کی پاک بیٹی حسنین کریمین اور آپ کی آل پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں۔ جس طرح کہ سب کو علم ہے کہ جمعے اور نماز کا معاملہ موقوف ہو گیا تھا، اب انشاءاللہ الرحمن جتنی طاقت ہے، بساط ہے، پھر انشاءاللہ اس رحمت کے جو کام ہیں، کار خیر ہیں، انشاءاللہ پھر اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ دعا کرے اللہ کی بارگاہ میں کہ اب ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، اللہ تا قیامت اسی طرح اسے چلتا رکھے، اور جلد از جلد اللہ ہمیں توفیق دے اور ہم اپنی مسجد کے اوپر سائے بان کا انتظام کر سکیں
اور نمازوں کا، خطبات جمعہ کا، دروس قرآن کا، بچوں کی تعلیم کا سلسلہ رواں دواں ہو سکے، اور اللہ دن رات ہمارے سینوں کو ایمان کی شمع سے روشن فرمائے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں، جو کہ بڑا ہی مختصر میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، کوئی لمبا چوڑا خطبہ نہیں ہے، بڑے پیار سے، محبت سے حضرات امامین کریمین سیدین سیدہ شباب اہل الجنہ امام حسن اور حسین کے کچھ فضائل میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سب سے پہلے قرآن مقدس کی جس آیہ مبارک کو میں نے پڑھا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اے میرے محبوب اپنی امت کے لوگوں کو یہ کہہ دیجئے کہ جو لوگ میری راہ میں قربان ہو جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، انہیں مردہ نہ کہو۔ کیا بڑا مقام ہے ان لوگوں کا جو اللہ کے راستے میں قربان ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پچھلے 3 سال سے جو نئی جنگ کا آغاز ہوا ہے، فلسطین پر جو ظلم ہو رہا ہے، ہزاروں بچے بچیاں بوڑھے نوجوانوں نے اقصی مسجد کی حفاظت کے لیے اسلام کے علم بردار بنتے ہوئے ہزاروں لوگوں نے اپنی جانوں کو خدائے بزرگ و برتر کی راہ میں قربان کر دیا ہے۔ ان کے صبر کا دامن ابھی لبریز نہیں ہوا، ہزاروں جانیں اور دینے کے لیے وہ تیار کھڑے ہیں، لیکن باطل کے سامنے جھکنے کے لیے، سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کا عدل، ان کا جو استقامت اور صبر ہمیں یہ پیغام پہنچا رہا ہے کہ ہماری ابھی جرتیں ہیں کہ ہم اتنی لاشیں اور اٹھوا سکتے ہیں، لیکن باطل کے سامنے، یہودیت کے سامنے، صہیونیت کے سامنے کبھی جھک نہیں سکتے۔ خدا ان کے لیے فرما رہے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو میرے راہ میں شہید ہو چکے ہیں، اپنی جان کو راہ خدا میں قربان کر چکے ہیں، ان کو مردہ نہ کہیے، وہ تو زندہ ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے، ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں نہیں پتا کہ وہ زندہ ہے تو کیسے زندہ ہے۔ قرآن کے ایک دوسرے مقام پر اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو اللہ کی راہ میں کٹ چکے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں اور اپنے خدا کے ہاں انہیں رزق دیا جاتا ہے، انہیں کھانا کھلایا جاتا ہے، ان پر جنت کے کھانوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ یہ تو ہر عام مجاہد اور ہر عام شہید کو یہ فضل، یہ فضیلت حاصل ہے۔ میں تو ان شہداء کی بات کرنے جا رہا ہوں جو اکیلے شہید نہیں ہیں بلکہ سید الشہداء ہیں، شہداء کے بھی سردار ہیں، اللہ اکبر، جو اکیلے شہید نہیں ہیں، شہیدوں کے بھی سردار ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ پاک پہ جب آسمان سے وحی اترتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام آسمان سے وحی لے کے آتے ہیں، لیکن اس دفعہ جو فرشتہ آیا ہے وہ زمین پر پہلے کبھی نہیں آیا اور اللہ سے اجازت طلب کر کے آیا ہے۔ آؤ ذرا میں آپ کی خدمت میں بڑے میٹھے انداز سے حضرات امامین کریمین حضرت سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے بڑے بھائی امام حسن علیہ السلام کے کچھ فضائل آپ کی خدمت پہ پیش کرتا ہوں۔ ایک روز میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد، سب کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاک پیغمبر
اپنے صحابہ کی مجلس میں تشریف فرما ہے، اردا گرد میرے پیغمبر کے جانثار صحابہ، میرے پیغمبر کے سچے اور سچے صحابہ، اللہ کے ولی صحابہ، میرے پاک پیغمبر کی جان پر، ذات پر اپنی جان قربان کرنے والے صحابہ، عظیم صحابہ، اعلیٰ شخصیات میرے پیغمبر کے اردا گرد تشریف فرما ہے کہ آسمان کے رب کے اذن سے، آسمان کے رب کی اجازت سے ایک فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اے میرے خدا، میں زمین پر جانا چاہتا ہوں، تیرے مصطفیٰ کو سلام کرنا چاہتا ہوں، زمین پر جانا چاہتا ہوں، محمد عربی کو سلام کرنا چاہتا ہوں، زمین پر جانا چاہتا ہوں، محمد عربی کی مجلس میں بیٹھنا چاہتا ہوں، زمین پر جانا چاہتا ہوں، چہرہ محمد مصطفیٰ دیکھنا چاہتا ہوں، زمین پر جانا چاہتا ہوں، دیدار مصطفیٰ کرنا چاہتا ہوں، اجازت دیجئے، اجازت دیجئے۔ آسمان کے رب نے کہا، اجازت ہے، تیرا کام یہ ہے، تیری خواہش یہ ہے، تیری تمنا یہ ہے کہ تو زمین پر جائے، محمد عربی کا دیدار کرے، تیری خواہش یہ ہے کہ تو زمین پر جائے، محمد عربی کی مجلس میں بیٹھے، تیری تمنا یہ ہے، ایک تمنا تیری ہے، ایک خواہش تیری ہے، تو اپنی خواہش کو پورا کرتا جا، ایک پیغام میں خدا کا ہے، وہ پیغام محمد کو دیتا چلا آ۔ اللہ اکبر، اللہ، جی جی میرے خدا، پیغام کیا ہے، پیغام کیا ہے، کیا پیغام لے کے جاؤں میں آپ کا؟ جہاں میں سلام کروں محمد کو، وہاں میں پیغام لے کے آؤں خدا کا۔ میرے پاک پیغمبر کے قلب اطہر پر فرشتے نے آسمان سے وحی کا نزول فرما دیا، زمین پر اترا فرشتہ جو اس سے پہلے کبھی نہیں اترا، اللہ کی زمین پر پہلی مرتبہ محمد کو سلام کیا۔ کیا کیا؟ سلام کیا۔ میرے نبی کو کہتے ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سلام کیا، اور ساتھ کہتے ہیں، اللہ کے رسول، آج زمین پر اترا ہوں، اس سے قبل میں کبھی زمین پر نہیں آیا، اس سے قبل کبھی زمین پر نہیں آیا، اور دل کی خواہش یہ تھی کہ میں تمام نبیوں کے سردار کے چہرہ انور کا دیدار کروں، لیکن خدا نے آتے آتے ایک پیغام دیا ہے، وہ پیغام کیا ہے سن لے۔ اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاک پیغمبر کو کہتا ہے، اے اللہ کے رسول، میں آپ کا دیدار بھی کرنے آیا ہوں، ایک پیغام بھی لے کر آیا ہوں۔ آسمان کے رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، جاؤ میرے محمد کو بتا دو، محمد کے نواسے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، محمد کی بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا مقام ہے۔ جاؤ میرے نبی کو خوشخبری دے دو کہ اے میرے نبی، تمہارے بیٹے حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور تمہاری بیٹی سیدات نساء اہل الجنہ، تمہاری بیٹی پوری کائنات کی عورتوں کی سردار ہے۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہے! باپ پورے کائنات کے نبیوں کا سردار ہے۔ سیدہ زہرا کا مقام کیا ہے؟ باپ پوری کائنات کے نبیوں کا سردار ہے، اور بیٹے پوری کائنات کے نوجوان جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور خاوند پوری کائنات کے ولیوں کا سردار ہے، اور خود پوری کائنات کی عورتوں کی سردار ہے۔ اللہ اکبر، سید گھرانہ، سردار گھرانہ، میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ
علیہ و آلہ وسلم میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں تشریف فرما ہے، بلکہ تشریف فرما نہیں ہے، میرے پیغمبر صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں۔ کیا عظیم لوگ ہیں وہ جنہوں نے نمازیں پڑھی میرے محمد کے پیچھے، خاتم النبیین کے پیچھے۔ عام لوگوں کا نماز پڑھنا نبی کے پیچھے ایک طرف، آدم سے لے کر عیسیٰ پیغمبر تک تمام نبیوں کا نماز پڑھنا میرے نبی کے پیچھے ایک طرف۔ صرف امام صحابہ ہی نہیں ہے بلکہ امام انبیاء بھی ہے میرے پیغمبر، امام الانبیاء بھی ہے میرے پیغمبر۔ مسجد نبوی میں نماز آپ پڑھا رہے ہیں، ادا کر رہے ہیں، اچانک مسجد نبوی کی کھڑکی کھلتی ہے، حضرت امام حسین مسجد میں تشریف لے آتے ہیں۔ چھوٹی عمر ہے، بچپن، مسجد میں تشریف لے آتے ہیں، اپنے نانا کے مصلی پہ چڑھ جاتے ہیں، مسجد میں تشریف لے آتے ہیں۔ خدا کی قسم، ذکر اہل بیت، ذکر اہل بیت، ذکر امام حسین مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ اللہ ہماری نسلوں میں سے ذکر کو زندہ فرما دے۔ مسجد نبوی کی کھڑکی کھل جاتی ہے، حضرت امام حسین مسجد میں تشریف لے کے آئے، اللہ کے پیغمبر رکوع کر رہے ہیں، امام حسین دیکھ رہے ہیں۔ جب سجدے میں چلے گئے، امام حسین سجدے کی حالت میں نبی کی کمر پر چڑھ جاتے ہیں، نبی کی کمر پر چڑھ جاتے، کمر پر چڑھ جاتے۔ ہمارے بچے اگر مسجد میں آ کے شرارت کرے نا تو بوڑھے نوجوان سمجھدار وہ کہتے ہیں بھی بچوں کو کیوں لے آئے، یہ شرارتیں کرتے ہیں، یہ تو ماحول خراب کرتے ہیں۔ اور مسجد کے امام جو ہیں وہ بھی غصہ کرتے ہیں بھی بچوں کو ذرا گھر چھوڑ کے آیا کرو۔ لیکن سیرت مصطفیٰ یہ نہیں ہے، سیرت مصطفیٰ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو مسجد کا در دکھاؤ۔ اگر بچپن میں یہ مسجد کا دروازہ دیکھیں گے تو لڑکپن میں بھی مسجد کے عادی ہوں گے، جوانی میں بھی مسجد کے عادی ہوں گے۔ جب تو چلا جائے گا، آنکھیں بند کر دے گا، تو چلا جائے گا، قبر میں آرام کر رہا ہوگا، اس وقت تیرے بچے مسجد میں آ کے تیری مغفرت کے لیے خدا سے دعائیں کر رہے ہوں گے۔ اور کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا کہ جس مسجد میں سلام پھیرنے کے بعد پیچھے بچوں کی صف نہیں ہے، وہ قوم اپنے مستقبل کا خیال کرے، وہ تباہی اور بربادی کی طرف جا رہی ہے۔ غصہ نہیں کرنا چاہیے، بچے شرارتیں کرتے ہوتے ہیں، اٹکیلیاں کرتے ہوتے ہیں۔ مصطفیٰ کا عظیم نواسا، یار دنیا میں ہر بندہ عبادت کرتا ہے تو کچھ اجر ملتا ہے۔ امام حسین اس وقت بھی جنت کے سردار ہیں جب ابھی ان پر نماز بھی فرض نہیں ہوئی۔ میں کیوں نہ ذکر کروں بھائی ان کا، اس وقت بھی جنت کے سردار ہیں جب ابھی نماز بھی فرض نہیں ہوئی۔ باقی دنیا والے نمازیں پڑھتے ہیں، ریاض سے کرتے ہیں، تب خدا راضی ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے چنیدہ ہے۔ بغیر عبادتوں کے بچپن میں خدا نے انہیں جنت کی سرداریاں عطا فرما دی ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی سجدے میں چلے گئے اور سجدے کی حالت میں مصطفیٰ کی پشت پر مصطفیٰ کے نواسے حضرت امام حسین تشریف فرما ہو گئے، بیٹھ گئے، سجدہ لمبا ہو گیا، سجدہ لمبا ہو گیا، عبادت موقوف ہو گئی۔ خدا کی میں قربان جاؤں خدا کی حکمت پر، سجدے کی حالت میں حسین نبی کی پشت پر بیٹھے ہیں، سجدے میں مصطفیٰ کی تسبیحات لمبی ہو گئی ہے۔ کیا پڑھتے ہیں سجدے میں؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ معمول سے ہٹ کر لمبا سجدہ ہوا۔ مصطفیٰ کو پتہ ہے میری پشت پر حسین بیٹھا ہے، محبت میں غرق ہو کے پڑھتے جا رہے ہیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ خدا تو اتنا بلند ہے، میں سجدے کی حالت میں ہوں، میری پشت پر حسین ہے، سجدہ رک چکا۔ صحابی کہتے ہیں ہم نے کہا بڑا لمبا سجدہ ہو گیا، ذرا دیکھتے ہیں کہ وجہ کیا ہے۔
میرے مصطفیٰ نے سجدہ لمبا کر دیا، اتنا بھی برداشت نہیں کیا، حسین کو کندھے سے پکڑ کر نیچے اتارے اور سجدے سے اٹھ جائیں۔ اگر اٹھتے ہیں تو نبی کے نواسے کو چوٹ لگنے کا خطرہ ہے۔ مصطفیٰ اتنا برداشت نہیں کرتے، مصطفیٰ اتنا گوارا نہیں کرتے، مصطفیٰ اتنا گوارا نہیں کرتے کہ پشت مصطفیٰ سے زمین پر 1 فٹ کی بلندی سے پشت مصطفیٰ سے زمین پر امام حسین گر جائے۔ اور یار میں تمہیں اور کائنات کے رب کو گواہ بنا کے سوال کرتا ہوں، جو مصطفیٰ 1 فٹ کی بلندی سے حسین کے گرنے کو برداشت نہیں کرتے، کربلا میں حسین کے گر جانے کو، سواری سے گر جانے کو، زخمی ہو جانے کو، پیاسے ہو جانے کو، گردن کٹ جانے کو، سینکڑوں زخم لگ جانے کو مصطفیٰ کیسے برداشت کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے سر اٹھایا اور دیکھا سجدہ لمبا کیوں ہو گیا۔ نبی کے صحابی کو گواہ بنا دیا، دیکھ لے مصطفیٰ سجدے میں ہے، سجدہ طوالت میں ہے، وجہ حسین ہے، وجہ حسین ہے، وجہ حسین ہے۔ کل کو دیکھ لینا سجدے طویل کرنے پڑیں تو حسین کی وجہ سے کر لینا، سجدے چھوڑنے پڑیں تو حسین کی وجہ سے چھوڑ کر کربلا میں آخری سجدہ ادا کر کے خرخرو ہو جانا۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ نے اتنا بھی، یعنی وہ حسین کہ جو پشت نبی پہ چڑھ جائے اور سجدہ لمبا ہو جائے، اور مصطفیٰ نے بڑی محبت سے اپنے حسین کو اٹھا کے ایک دن نا، میں آخری بات کرنے لگا ہوں، نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءاللہ خطبات جمعہ میں محرم میں آپ امام حسین کے فضائل سنتے رہیں گے، اور ہم تو ہر سارا سال بیان کرنے والے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے میں الحمدللہ پورا سال امام حسین کا ذکر کرتا ہوں، اور یہ ذکر نسلوں کو، پشتوں کو پاکیزگی عطا کرتا ہے، غیرت و ایمان و حیا عطا کرتا ہے۔ میرے پیغمبر اپنے مصلی پر تشریف فرما ہیں، اب ایک نواسہ نہیں ہے نبی کے، 2 نواسے تشریف فرما ہیں، حسن بھی تشریف فرما ہے، حسین بھی تشریف فرما ہے۔ میرے مصطفیٰ درس ارشاد فرما رہے ہیں، کبھی حسین اٹھتے ہیں مصطفیٰ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی حسن اٹھتے ہیں مصطفیٰ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ نبی کا ایک صحابی مجلس سے کھڑا ہوا اور فرمایا، اللہ کے پیغمبر اجازت دے تو میں آپ کے نواسوں کو، رات کا اندھیرا ہے، میں آپ کے نواسوں کو ان کی ماں فاطمہ کے پاس چھوڑ کے آ جاؤں۔ مصطفیٰ نے کہا نہیں نہیں، مصطفیٰ نے کہا نہیں نہیں، رات کے اندھیرے میں نبی کے نواسوں کو چھوڑنے کی، گھر تک چھوڑنے کی خواہش نبی کے صحابی نے کی، مصطفیٰ نے کہا نہیں نہیں، کیونکہ آنے والے وقت میں کفر اور ظلم کے رات کے اندھیروں میں جنہوں نے شمع روشن کرنی ہے ان کا نام حسن و حسین ہے۔ جب آج کے اندھیرے میں انگلی پکڑ کر کوئی اور چھوڑ کے آئے گا، کل کو کوئی کہے گا یہ راہ ہدایت کیسے دکھا سکتے ہیں، انہیں رات کے اندھیروں میں انگلی لگا کر تو کوئی عام بندہ چھوڑنے گیا تھا۔ مصطفیٰ نے کہا نہیں نہیں، خود چلے جائیں گے، جو پوری کائنات کے لیے راہ ہدایت ہے، مثل ہدایت ہے، شمع ہدایت ہے، اور ہدایت کی شمع ہے جو راست روشن کرتے ہیں، صراط مستقیم ہے جو راہ ہدایت ہے، وہ کسی کے سہارے سے نہیں چلتے، وہ خود راستہ ڈھونڈا کرتے ہیں۔ مصطفیٰ نے کہا نہیں، پیغمبر کے صحابی کی خواہش کہ اللہ کے پیغمبر میں چھوڑ کے آؤں، آپ نے کہا نہیں۔ اچانک آسمان کے رب کے اذن سے بدلی چمک جاتی ہے، راستے روشن ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی نے حسین کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا جاؤ میرے بیٹو اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ، اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ۔
میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء بہت ساری احادیث ہیں، واقعات ہیں جو آپ کی خدمت میں انشاءاللہ الرحمن پیش کریں گے۔ ساتھ ساتھ نبی کے یاروں کا، نبی کے اصحاب کا، آپ کے جانساروں کا، آپ کے سچے یاروں کا ذکر بھی سنتے رہیں گے، آپ کے اہل بیت کا ذکر بھی سنتے رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب